الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ شخص اس کام کو سامنے دیکھتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وہ انسان محبت پر مال کے بہت ہی پکا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا نہیں جانتا کہ وہ وقت کے قریدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور بے شک ہوئے جو کچھ دلوں میں ہے إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ بے شک ان کے رب کو اس دن سب خبر ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ وبآیاتی الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے الہی یہ تمنا ہے اگر کرم تو کرے بات دے وہ زباں کو جو دل پر اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا یہ ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے مہمانوں، روزے داروں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، اپنے فضل و کرم کے ساتھ بغیر میرے اور آپ کے مانگے اللہ نے یہ عظیم مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے کہ اے اللہ اس ماہ رجب کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور اس کو شعبان تک ہمیں پہنچانے کے اللہ ایک ذریعہ بنا۔ اور جب شعبان کا چاند دیکھتے کمر بستہ ہو جاتے اور رمضان سے پہلے ہی شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیتے اور اللہ کے حضور یہ دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ اس ماہ شعبان کے چاند کو ہمارے لیے ایمان اور سلامتی والا بنا کر اس کے ذریعے سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما اور رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، لیکن ناراض نہ ہونا، میں نے اور آپ نے کبھی بھی رمضان سے پہلے یہ تمنا نہیں کی ہوگی کہ ہمیں بھی رمضان کا مہینہ کیا ہو جائے، نصیب ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اللہ نے بغیر میری اور آپ کے طلب کے، بغیر مانگے، اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے ماہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ نصیب فرما دیا۔ اتنا عظیم مہینہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزانہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اپنے گناہ گار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلے کا نام ہے اور وہ بکریوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور جب ان کی بکریاں باہر نکلتی تو 2-3 وادیاں بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ روزانہ افطار میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے گناہگار بندوں کی کیا کرتے ہیں؟ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بکری کے کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کبھی شمار کر سکے آپ؟ تو پھر جہاں بہت ساری بکریاں ہوں جس سے یہ آپ کی جبوڑی کی پوری وادی بھر جائے تو وہ کسی کی شمار میں آ سکتے ہیں وہ بال؟ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ انتقام اور بدلے کو پسند ہے۔ یہ تو میرا اور آپ کا ذہن ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن، ہمارا نافرمان ہم سے روٹھا ہوا ہمارے ہاتھ چڑھ جائے تو ہم اس سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے ہاتھ چڑھ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میرا اور آپ کا ذہن کیا ہے؟ تو آ تو صحیح، تو آ تو صحیح نا، میں تیرے ساتھ دیکھتا ہوں۔ ہاں، اللہ کہتا ہے تو آ تو صحیح، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اللہ کے ہاں جانے کی دیر ہے، جانے کی دیر ہے، وہ بھی ہماری طرف سے ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی اندھیر نہیں ہے۔